مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 14 اپریل 2024 بروز اتوار ہے اور میں یہاں گمبٹ ضلع کوہاٹ میں ایک مرتبہ پھر عظمت قرآن کریم کے عنوان پر عزیزن عبد القادر صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو بتا رہے تھے کہ قرآن کریم کی ایک کلاس تھی اور اب قرآن کریم کی 2 کلاسیں بڑھ کے تعداد 3 ہو گئی ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے. میں پورے ملک گھومتا ہوں، جس محلے کی اوقات کو دیکھنا ہو نا کہ ان میں کتنی اسلامی اوقات ہے، ہم اس محلے کی مسجد اور مدرسے کی آبادی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں عوام اپنے کتنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. اس محلے کے کلاس کو، قرآن کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو دیکھ لیا جائے تو اس محلے کی اسلامی اوقات پتہ چل جاتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے مسلسل دین اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو متوجہ کیا. یہ آپ کی دین اسلام سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کیوں پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں. ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، ہمیں زیادہ کلاسیں بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، مدارس بنانے کی ضرورت کیا ہے. یہ جو علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں یہ بہترین کاروبار کر سکتے ہیں اگر بازار میں جائیں، بڑی اچھی تجارت کر سکتے ہیں اگر یہ بزنس مین بنے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بازار کو سی آف کہا ہے، بازار کو خدا حافظ کہا ہے اور یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی کتاب نبی کے فرمان پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب ان کا ہے جو دین سے دور ہیں، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو لبرل ہیں، جس کے سینے میں اسلام کی کڑھن نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں مولوی نے مدرسے کو پیٹرول پمپ بنا لیا ہے، مولوی نے مسجد کو کمائی کا اڈا بنا لیا ہے، یہ بندہ یہاں ڈونیشن پہ بیٹھا ہے، یہ بندہ چندوں کے لیے بیٹھا ہے، یہ بندہ پیسے کے لیے بیٹھا ہے، اسے مال کی فراوانی چاہیے، اسے دولت و ثروت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چمک چاہیے. اسی لیے نام تو مدرسے کا لیتا ہے، نام تو مسجد کا لیتا ہے، نام تو یہ بندہ پتہ نہیں دین کا لیتا ہے، لیکن اپنے پیٹ کی بات سیدھی کرتا ہے. کوہاٹ کے غیوروں یاد رکھنا، یہ جواب ان کا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی کڑھن سے واقف نہیں ہے. یہ جواب ان کا ہو سکتا ہے جو دین اسلام کی عظمت قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے. اب آئیے، ایک جواب اہل اسلام کا ہے، ایک جواب مسلمان کا ہے، ایک جواب اللہ والے کا ہے، ایک جواب دیندار کا ہے. وہ کہتا ہے عالم کما بھی سکتا ہے، عالم تجارت کر بھی سکتا ہے، عالم بزنس مین بن بھی سکتا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بزنس بھی کی تھی اور دین کی خدمت بھی کی ہے، لیکن عالم نے آج کل بزنس کی توجہات بھی دین پہ لگا چھوڑی ہیں. اس کے سامنے کوئی ریزن ہے، کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے، کوئی وجہ ہے. بھائی وہ وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ وجہ ایک ہی ہے، عالم نبی کا وارث ہے. ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نے تجارت کی ہے، جی
ہاں کی ہے، لیکن میرا سوال ہے پیغمبر کی تجارت کب سے کب تک ہے؟ نبی نے تجارت کب کی ہے، کب چھوڑی ہے؟ ذرا ٹائم کی لیمیٹیشن بھی مجھے بتا دیں۔ پیغمبر علیہ السلام کیا ہر وقت تاجر رہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے کہ حضرت رسول اللہ نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا ہے، ملک غیر ملک تجارت کے لیے سفر کیا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد جب اللہ نے حضور پاک کو نبوت کے اناؤنسمنٹ کی اجازت دی تھی، نبوت کے اعلان کی اجازت دی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہہ کے نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضور پاک بازار نہیں گئے، پیغمبر نے تجارت نہیں کی، نبی پاک نے مسجد کا رخ کیا ہے، مدرسے کا رخ کیا ہے، نبی پاک نے مکاتب بنائے ہیں، نبی پاک نے مدارس قائم کیے ہیں، صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو نبوت نے پڑھایا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ رزاق پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اب بھی اللہ ہے، رزاق نبوت سے پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ ہے۔ تو پہلے تجارت کرتے تھے، اب تجارت چھوڑی کیوں ہے؟ پہلے بازار بزنس مینی کے لیے جاتے تھے، اب بازار بزنس مینی کے لیے نہیں جاتے۔ اس کا جواب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو علماء مدرسوں میں کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا جواب مل جائے گا اگر ہم اس پہ غور کر لیں سچے دل کے ساتھ، سنجیدہ ماحول میں، اخلاص و للہیت کو سامنے رکھ کے اگر اس بنیاد پر غور کر لیا جائے کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت کے بعد بازار کا رخ کیا ہے تو صرف تبلیغ کے لیے، تجارت کے لیے نہیں، اگر اس کا جواب مل جائے اور اس کے جواب کی بنیاد سمجھ آ جائے تو پھر علماء پہ اعتراض نہیں رہے گا، بلکہ علماء پہ بندہ اپنا دل جان لگائے گا، وہ کہے گا واہ ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ ہمیں جواب، آپ کو جواب اس کا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو چاہیے۔ اب ذرا میری اگلی گفتگو پر توجہ رکھنا، میں آپ کو رکا میں اسی لیے ہوں تاکہ میں آپ میں اہمیت پیدا کروں کہ میری گفتگو کی کوئی وجہ ہے۔ اب سنیں ذرا، میں وہ جواب دینے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے اوپر جب اللہ جل شانہ نے قرآن کی وحی نازل کی اور رسول اللہ پر قرآن اترا، حضور پاک علیہ السلام پہ صحابہ ایمان لانے لگے، رسول اللہ پہ تکلیفیں آئیں، پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی۔ اب جس جماعت کو پیغمبر نے قرآن دیا، جس جماعت کو پیغمبر نے حدیث دی، جس جماعت کو پیغمبر نے اللہ سے لیا ہوا دین دیا، جس جماعت کو اللہ نے پیغمبر نے اللہ سے لیا ہوا مذہب دیا، وہ جماعت پیغمبر کی صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کہلاتی ہے۔ صحابہ نبی کے یارانے کو کہتے ہیں، اہل بیت نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ نبی نے اپنے گھرانے میں لوگوں کے گھروں کے لیے دین پڑھایا ہے، نبی نے اپنے یارانے میں امت کے لیے دین پڑھایا ہے۔ انہوں نے پردے میں بیٹھ کے دین پھیلایا، انہوں نے دنیا میں جا کے دین پھیلایا۔ حضور پاک نے جب ان کو تیار کیا تو رسول اللہ کو ان کی فکر تھی۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے بارے میں تفکر کیا کرتے تھے کہ میں اس جماعت کی حفاظت کروں، انہیں میں نے دین پڑھایا، انہیں کسی کام میں لگاؤں، انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے، انہیں کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے۔ یہ کئی مواقع پر ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا آپ اور چھوڑیے، امام محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی کھولیے، آمینو کما آمن الناس کی آیت کھولیے، اس آیت میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں، حضور کے پاس پہنچے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں ہم نے ایمان لانا ہے، ہمیں آئیڈیل چاہیے، ایمان لانا ہے، نمونہ چاہیے، ایمان لانا ہے، ہمیں اس کی اگزامپل چاہیے، مثال چاہیے، کیسے ایمان لائیں۔ حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے احکام اتارے، انہیں بتائیں آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون تھے جہاں پیغمبر نے اشارہ کیا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جنہیں ماڈل، آئیڈیل، نمونہ پیش کیا جا رہا تھا؟ امام آلوسی فرماتے ہیں کما آمن ابو بکرن، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر نے صحابہ اور اہل بیت کو پیش کیا کہ ان جیسا، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جیسا
ایمان لاؤ۔ اب ان لوگوں کے دل میں پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ کے لیے دلوں میں بغض پنپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو اسٹوپڈ پرسن ہے، نعوذ باللہ بے وقوف ہے، ہم ان جیسا ایمان لائیں۔ اب توجہ رکھیں، نبی نے جماعت تیار کی، انہیں دین دیا، اسلام دیا، مذہب دیا، ایمان و قرآن و ایقان و احسان دیا۔ اس پر اعتراض آیا، رب نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ نہیں، تم بے وقوف ہو، جملے کہنے والوں تمہاری بے وقوفی ہے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور تم بے وقوفی کی اس پیک پر جا چکے ہو، اس جگہ پہ جا چکے ہو، اس بے وقوفی کے مقام پہ پہنچ چکے ہو جہاں تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جس جماعت کو حضور نے تیار کیا، اس جماعت کی حفاظت کبھی حضور کرتے ہیں تو کبھی اللہ کرتے ہیں، جنہیں قرآن دیا۔ اب توجہ رکھنا، اب اس جماعت کی یوں حفاظت ہوتے ہوتے حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا نبی کی ہجرت کو کہ مکہ کے ان کافروں نے جنہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ تو جنگ لڑنے کے لیے نبی کے سامنے لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر دور رہ کے ان سے جہاد فرمایا۔ وہ اسلام کی تیسری جنگ ہے ترتیب کے اعتبار سے، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، لیکن پہلی ہے لڑائی کے اعتبار سے کہ مسلح جنگ ہے، ورنہ اس سے پہلے ذوالعشیرہ اور بوات کی جنگ ہو چکی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام پہنچے ہیں، 313 ہیں، ادھر 1000 سورما ہے، یہاں ان کے پاس 70 گھوڑے ہیں، 313 بندے ہیں، 3 بندے ایک گھوڑے ایک اونٹ پہ ہیں، اور یہاں 9 تلواریں ہیں اور بہت کم سامان ہے۔ لیکن حضور پاک اب کیا کریں؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میدان بدر میں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور پاک علیہ السلام عریش پہ ٹھہرے ہیں، آج عریش پوری جامع مسجد ہے، دیکھنے کے قابل ایک مسجد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں یہ نہیں فرمایا اللہ ان کی حفاظت کر، یہ جملہ نہیں ہے، اللہ ان کی خیر کر، اللہ انہیں فتح دے دے، یہ تو مانگنا تھا، پر یہ لفظ یہ نہیں ہے۔ لفظ اس درجے کی کڑھن کے بولے ہیں جو مسلمان سنے تو اس کے دل میں جا کے لگے۔ حضور نے لفظ کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے اللہ یہ میری وصولی ہے، اللہ میں آپ کو اپنی کارگزاری سناتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میں نے انہیں چن چن کے جمع کیا ہے، ان کے سینے میں قرآن و سنت اتار کے رکھ دی ہے، جو پیغام آپ نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا۔ اللہ یہ تو اگلی دنیا تک دین پہنچانے والے تھے، آج ان 313 پہ 1000 کافر ٹوٹ پڑا۔ اللہ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اسباب کی کثرت ہے، ان کے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں، وہ سواریوں والے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ اسلحے سے لیس ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان تہلک ہذہ العصابہ، میرے اللہ اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے، پھر میں اپنے تجربے پہ کہتا ہوں لا تعبد فی الارض، پھر کائنات کے کون سے لوگ ہوں گے جو تیری عبادت کریں گے؟ یہ حضور پاک نے ان کے لکھا۔ اب توجہ رکھنا، جو میں جواب کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جب حضور نے جماعت تیار کی، دفاع اللہ بھی کر رہے، دعائیں رسول اللہ بھی کر رہے، اور قرآن نازل ہو رہا، شریعت آ رہی، ایک وقت آیا حضور پاک نے مدرسہ قائم فرمایا مسجد نبوی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہم سب کو لے جائے۔ جب آپ مدینہ طیبہ جائیے، میرا منہ اس وقت مشرق کی طرف ہے، اگر میں مغرب کی طرف منہ کروں، سامنے روضہ رسول ہو تو پہلے مدرسہ اصحاب صفہ آتا ہے، پھر روضہ رسول آتا ہے، پہلے اصحاب صفہ کا مدرسہ، یہ رسول اللہ کی پشت مبارک کی طرف بنتی ہے۔ یہ مدرسہ حضور پاک نے قائم فرمایا، اور یہ مدرسہ صرف مسجد نبوی میں نہیں تھا، بیت اللہ سے تھا، اور بیت اللہ میں 4 چیزیں اکٹھی ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ وہاں ایک استاد تھا، کچھ شاگرد تھے، ایک نصاب تھا اور ایک مدرسہ تھا۔ آپ توجہ رکھنا، میں آپ کو یہ 4 چیزیں بتانے لگا ہوں۔ وہاں استاد تھے رسول اللہ، اور جو پڑھنے والے تھے نا، صحابہ، اہل بیت،
اللہ نے انہیں یہ نام نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی آرمی ہے، آرمی آف دا گاڈ، اللہ تعالیٰ کی فورس ہے، اللہ کی فوج ہے. اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے. تو استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ. جس مدرسے میں بیٹھے وہ مدرسہ بیت اللہ، اور جو نصاب پڑھ رہے وہ نصاب کتاب اللہ. یہ چار چیزیں اکٹھی تھی، توجہ رکھنا. استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ. تو پھر اللہ نے آیت اتاری، کہا جب استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، پڑھائی بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، تو پھر ضرورت آتی ہے ایگزامینیشن کی، امتحان کی، اختبار کی، کہ دیکھا جائے پڑھایا کیسے گیا ہے، پڑھا کیسے گیا ہے، محنت کا رزلٹ کیا ہے، محنت کا اثر کیا ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ. تو امتحان لینے والا خود اللہ. اور آپ جانتے ہیں یہ ابھی ہم نے طلباء خوش قسمتوں کو انعامات بھی دیے ہیں، پگڑیاں بھی ان کے سر پہ ہیں. تو کیا ہوا ہے؟ امتحان کے بعد رزلٹ آیا ہے، امتحان کے بعد نتیجہ آیا ہے. اس نتیجے میں ان کو یہ رتبہ ملا. اللہ جب استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، تو نتیجہ کیا آیا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ. آج تک ہر صحابی کے ساتھ لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابی کا نام آئے اور رضی اللہ نہ کہو، اہل بیت کا نام آئے رضی اللہ نہ کہو، نام پورا ہی نہیں ہوتا. سب کہیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بغیر نام پورا ہی نہیں ہے. یہ ان کا رزلٹ کارڈ ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ. اب کیا ہوا؟ تو ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں جو ان کو مانے وہ رحمت اللہ، جو نہ مانے وہ لعنت اللہ. یہ مدرسہ حضور نے قائم فرمایا. اچھا جب مدرسہ بن گیا، اب وہ میں کڑھن پیش کر رہا ہوں. حضور کے دل میں کڑھن کیا تھی؟ ایک دن ایک واقعہ ہوا. وہ معاملہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے آنے پر ترتیب تبدیل کر دی. ترتیب یہ تھی کہ جبرائیل آتے، قرآن پڑھتے، حضور تک آیات اتارتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے اور چلے جاتے. حضور سنتے رہتے. لیکن آج ترتیب بدلی. کیا ترتیب بنائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہ بنائی، دل میں سوچا کہ جبرائیل آتا ہے، پڑھ کے چلا جاتا ہے، اگر اس کے پڑھنے کے دوران میں بھی دہرائی کرنا شروع کر دوں تو بڑا جلدی جلدی یاد ہو جائے اور جلدی جلدی اگلی امت تک قرآن پہنچ جائے. تو اپنے دل میں طے کیا کہ بس ٹھیک ہے، آج جب جبرائیل آئے گا اس کے کمپلیٹ کرنے کا میں انتظار نہیں کروں گا، اس کے مکمل کرنے کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بھی دہراتا رہے گا، میں بھی ساتھ دہراتا رہوں. تو سورۃ قیامہ رکوع نمبر پہلا ہے. سورت کا پہلا رکوع ہے، پارہ نمبر 29 ہے. حضور پاک نے یہی فرمایا. تو جیسے حضور نے پڑھا، رب کریم نے جبرائیل پاک کو حکم دیا اب آیت یہ اتار دے. جو پڑھ رہے تھے وہ کوئی اور ہے، جو اتری ہے وہ کوئی اور ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. توجہ رکھنا. فرمایا محبوبم یہ کام مت فرمائیے، یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں. اب سوال اٹھتا ہے حضور پاک بیس لیس تو نہیں پڑھ رہے، بلا وجہ تو نہیں پڑھ رہے. وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، بنیاد ہے کہ یار یاد ہو جائے، اگلی نسلوں تک جائے. توجہ توجہ، میں بالکل جواب کے قریب پہنچ چکا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وجہ کے تو نہیں پڑھ رہے. رب نے جواب دیا ایک ہی لفظ میں، فرمایا لتعجل بہ. یہ لام تعلیلیہ ہے، ریزنیبل لام، وجہ بتا رہی ہے. فرمایا محبوبم ہمیں پتہ ہے آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگلی نسلوں تک قرآن جلدی جلدی پہنچے. محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. محبوبم ہم 3 کام آپ کو بتا رہے ہیں. یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا، اور اس قرآن کی اتباع آپ کر کے آگے ہم بیان کیسے کروائیں گے،
یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ یہ تسلی کی آیات اتری، ان علینا بیانا، پڑھوائیں گے بھی ہم، جمعہ و قرآن، اکٹھا بھی ہم کروائیں گے، پھیلائیں گے بھی ہم۔ حضور پاک علیہ السلام نے پڑھنا روک دیا، فرمایا اب جبرائیل مکمل کرے گا، بعد میں پڑھیں گے۔ اب توجہ رکھنا، جو نبی کے دل میں کڑھن تھی کہ یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے، اسی لیے جلدی کی، تو رب نے آیات اتاری کہ ذمہ داری میری ہے۔ اب سنو، علماء مدرسے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مکاتب کھولے ہوئے ہیں، ایک وجہ سے، لوگوں آؤ اپنے بچوں کے سینوں کو خوش قسمت کر لو، یہ ویکنسیز خالی ہیں۔ اللہ نے خوش قسمت سینوں کے ذریعے قرآن آگے پھیلانا ہے۔ حضور پاک کی تسلی کے لیے آیت اتر گئی تھی، اب کون خوش قسمت ہے جو اپنے بچوں کو پیش کرے پڑھنے کے لیے؟ یہ تو ہے ہی خوش قسمت، بیٹھے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے۔ ان مولویوں کے سینے میں حضور کی کڑھن کا اثر ہے، حضور پاک کے درد دل کی وجہ ہے، اسی لیے یہ اپنے سینے پڑھانے کے لیے اور شاگرد اپنے سینے پڑھنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا بنیاد ہے؟ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی کرے گا؟ جی نہیں، جیسے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پر ہم کماتے ضرور ہیں، دکان ضرور کھولتے ہیں، تجارت ضرور کرتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں حفاظت رزق کی اللہ کرے گا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ذمہ داری اللہ کی اپنے ہاتھوں پوری کریں گے، ہم کمائیں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ تو بھائیو، تم اپنی اولاد مدرسے بھیجو گے، اللہ کی ذمہ داری قرآن پھیلانے کی پوری ہوگی۔ اب میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مسجد کا ایک صف ہے، اگر اعلان ہو جائے کہ یہ اللہ کی گھر کی صف ہے، ساتھی کوئی خرید کے دینا چاہے تو بڑا ثواب کا کام ہے، یہ اعلان ہو جائے اور ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ بھائی متولی جانے اور صف جانے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی مسجد کی صف تو آ جائے گی، کسی اللہ والے نے خرید کے دے دی، ہم چاہتے ہیں تیرا مال بھی بابرکت ہو اور اس میں شامل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا پیسہ، تیری جان، تیرا مال، تیرا وقت اتنا قیمتی ہو کہ جو اللہ کے لیے لگے، رسول اللہ کے لیے لگے، دین کے لیے لگے، شریعت کے لیے لگے، ایمان و ایقان و احسان کے لیے لگے۔ تو بھائیو، قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کس کا سینہ چاہیے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، جس کے سینے کو رب خوش قسمت بنائے، جس کی اولاد کو رب خوش نصیب بنائے، وہ قرآن پڑھ کے آگے پھیلا دے۔ ہم چاہتے ہیں ہر بندے کی اولاد خوش قسمت بن جائے۔ اور اگر علماء بازاروں میں بیٹھے ہوں، علماء تجارت میں مصروف ہوں، تو پھر بتاؤ یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ تبھی تو قرآن کریم نے چوتھے پارے نے دوسرے صفحے پہ ہمیں بتایا ہے، فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت طے کر لو جو نیکی کا کام کرے، ایک جماعت کے لیے طے ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہی بات بتائی ہے کہ یاد رکھیں، ایک جماعت، ایک گروہ وہ لوگ ہو، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، وہ قوم اتنی علم میں مضبوط ہو، شریعت میں اتنی مضبوط ہو کہ جب لوگ ان سے دین پوچھنے آئے تو وہ ان کی دینی اور شرعی رہنمائی کر سکیں۔ یہ رب نے حکم دیا، علماء اس حکم کی وجہ سے خود کو مدرسوں میں بٹھا بیٹھے ہیں، ورنہ مولوی کا عقل کوئی کم نہیں ہے، وہ دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کے دکانداری کرے تو بڑے بڑوں کی تجارت کو مات دے دے۔ کوئی مجال ہے؟ عالم کے دماغ میں 6666 کم و بیش آیات آ سکتی ہیں، نبی کی ہزاروں حدیثیں آ سکتی ہیں، سندات وہ حفظ کر سکتا ہے، مسائل وہ حفظ کر سکتا ہے، اور وہ زبانیں یوں کمپیوٹر کی طرح بنا سکتا ہے، اس سے 2-4 دکانیں نہیں سنبھالی جاتی؟ ایسا نہیں ہے، یہ باصلاحیت لوگ ہیں، یہ بے صلاحیت لوگ نہیں ہیں، یہ باضمیر لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ نہیں ہیں، یہ با ہمت قوم ہے، یہ بے ہمت قوم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مصلی پہ آگے ٹھہرتے ہیں، اگر یہ امام نہ ہو تو تیری ایک نماز ایک ہی رہے گی، یہ امام ہوگا جو یہاں ٹھہرے گا تو تیری ایک نماز کو 27 گنا بڑھا دے گا، یہ امام ہے۔ حدیث میں نہیں ہے ب27 درجہ، حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی روایت صحیحین کی رضی اللہ عنہما، فرمایا نماز با جماعت
जामे मस्जिद में पढ़ो तो 27 गुना एक नमाज का सवाब है। ये उस बोरिया नशीन की वजह से और जो आगे ठहरा है। आज लोग उलमा पे बात करते हैं कि मौलवी ने किया क्या है। मैं कहता हूँ अगर मौलवी ना होते ना, बच्चू याद रख, तेरा निकाह तेरी अम्मी से तेरे अब्बा के साथ पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज कोई हालात नहीं, मैं हंसने के लिए नहीं, दर्द दिल सुनाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं संजीदगी में बात समझा रहा हूँ। अगर उलमा निकाह न पढ़ाते ना, ये याद रखना, फिर अपने आप को हलाली कौन कहता? सबूत नसब कहाँ से होता? गवाह की शरात कहाँ से होती? और सुने, अगर ये अल्लाह वाले न होते तो हमारे कान में अजान और हमारे कान में इकामत कौन कहता? आज उम्मत के बड़े बड़ों का ये हाल है, लोगों को कुल हुवल्लाह पढ़नी नहीं आती, बड़े बड़ों को कुल हुवल्लाह नहीं आती, दूसरी तीसरी बार कहा जाए तो फिर भी गलत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं आती। एक शख्स ने मेरे सामने एक दिन उलमा के खिलाफ बात की। मैंने उसे कहा, यार तुम्हें कुरान आता है? कहते जी आता है। मैंने कहा 2-3 आयात तो सुना लो जहाँ से मर्जी आए। मुझे यकीन था कि इस बंदे को कुरान नहीं आता, वरना कुरान आए तो ये इस तरह अपने मुंह से ऑल फॉल नहीं बकेगा। कोहाट के गयूरो, आप सुनो, उसने सबसे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा। हजरात आप हैरान होंगे, उसने औज़ु बिल्लाह भी गलत पढ़ा। कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा शायद मैं गलत समझ गया हूँ कि निर्रजीम है या निर्वजीम है, तो कि निर्वजीम। मैंने कहा भाई आप क्या पढ़ते हैं यहाँ, रा पढ़ते हैं या वाऊ पढ़ते हैं? कहते वाऊ पढ़ता हूँ। मैंने कहा किससे कुरान पढ़ा है? कहते मोहल्ले की एक बेबे जी पढ़ाती थी, उससे पढ़ा है। मैंने कहा मैं हैरान हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, डबल मैथ स्टेट, इंग्लिश, ये चीज़ें पढ़ने के लिए तो आप कोई क्वालिफाइड डीन ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा कोई प्रोफेसर और इधर उधर का पढ़ा हुआ ढूंढते हैं। और कुरान रब की किताब है, ये बेबे जी तुम्हें पढ़ाएगी और तुम्हें कोई अथेंटिक बंदा नहीं मिला। मैंने कहा तू इस काबिल है, वाकई तू उलमा को गालियाँ दे। तो मेरे दोस्तों, ये बोरिया नशीन दीन फैलाने के लिए बैठे हैं, ये हुजूर की उस कुरान की वजह से बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए पैगंबर की दुआएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मैं सुनाऊं, हैरान हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिल आलिम युस्तगफर लहू, फरमाया ईमान वाले आलम के लिए इस्तिगफार करती हैं हत्तल हितान फी जौफिल मा, पानी के अंदर मछली तैर रही होती है लेकिन आलिम की मगफरत की दुआ कर रही होती है। जो आलिम किसी दरख्त के नीचे से गुजरता है, वो दरख्त दूसरे दरख्तों पे फख्र करता है कि मेरे नीचे से नबी का वारिस गुजरा है। और खुदा के बंदे, हुजूर पाक ने फरमाया व इन्न फज़ल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम, फरमाया जैसे नबी और उम्मत का फ़र्क होता है, ऐसे ख़त्म नबुव्वत तो हो चुकी है, पर आलिम और गैर आलिम का इतना बड़ा फ़र्क होता है। ये मेरे नबी ने फरमाया। ये मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, कोई इमरान सीरीज़ के वाक़यात नहीं सुना रहा, कोई जंग अखबार जहाँ की सफ़ात नहीं पढ़ रहा। कोहाट के गयूरों में उस नबी का फरमान पढ़ रहा हूँ जिसकी सिफारिश अल्लाह आपको भी दे, क़यामत में हमें भी दे। मैं उस नबी की बात पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम स्कूल कॉलेज पे मेहनत करते हैं, मैं मना नहीं करता आप कराएं, मुझे कोई इनकार नहीं है। वक्त की ज़रूरत है स्कूल कॉलेज, वहाँ से पढ़ने वाला डॉक्टर होगा, डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा? वहाँ से पढ़ने वाला वकील होगा, वकील नहीं होगा तो कानूनदानी कौन करेगा? वहाँ से पढ़ने वाले जजेस होंगे, जजेस नहीं होंगे तो चैम्बर में डिसीजन कौन देगा? वहाँ से पढ़ने वाला ब्यूरोक्रेट होगा, वो नहीं होगा तो निज़ाम मुमलिकत कैसे चलेगी? वहाँ से पढ़ने वाला मुल्क का मुहाफ़िज़ होगा, मुहाफ़िज़ नहीं होंगे तो सिक्योरिटी कैसे होगी? वहाँ से पढ़ने वाले इंजीनियर होंगे, इंजीनियर ना हो तो ये ऑटोकैड के माहिर और ये निसाब और कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी? लेकिन जहाँ ये ज़रूरतें हैं वहाँ हमारी कब्र की भी कुछ ज़रूरतें हैं, वहाँ हमारी दुनिया की भी कुछ ज़रूरतें हैं, वहाँ हमारी आखिरत की भी कुछ ज़रूरतें हैं। और दुनिया पे मेहनत करो उतना जितना दुनिया में रहना है, आखिरत पे मेहनत करो उतना जितना आखिरत में रहना। कब्र कोई ज़रूरत नहीं है, हशर कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरत कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक बात कहता हूँ, सुनो, मैं कोई स्कूल कॉलेज की तौहीन नहीं कर रहा, कहीं हमारे प्रोफेसर या स्कूल के टीचर्स नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं एक हक बात करता हूँ और खुल के करता हूँ। अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए ना, अल्लाह न करे अब्बा अम्मा या कोई बहन भाई फौत हो जाए, तो वो सीधा कारी साहब के पास आता है, कारी साहब बच्चों को कहो सूरत यासीन पढ़ ले। आता है या नहीं आता? आप बोलते नहीं है, नाराज़ बैठे हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? अब जाओ ना, स्कूल जाओ, प्रिंसिपल साहब से कहें भी फिजिक्स की तालीम शुरू कर दें, डबल मैथ स्टेट पढ़ लें,
बायोलॉजी में फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ द मेडिकल अबू अली सीना के फार्मूलाज पढ़ लो, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान की कुतुब को पढ़ लो। कहो, कोई नहीं कहता। क्यों? वो लोग जानते हैं कि भाई इनका ताल्लुक दुनिया में है, कुरान और हुजूर के फरमान का ताल्लुक कब्र में भी है, आखिरत में भी। तो जब हम जानते हैं कि कुरान का ताल्लुक वहां तक है, तो फिर क्यों नहीं हम अपने औलादों को कुरान पढ़ाते? क्या ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों को कुरान से दूर करके बैठे? अजीब मामला है मेरे भाइयों। खुदा के लिए कुरान करीम अपने आप को भी पढ़वाओ और अपनी औलादों को भी पढ़वाओ। सिर्फ बच्चों तक नहीं, बच्चियों तक भी कुरान पढ़ो। आज एक बच्ची पढ़ गई, एक घराना पढ़ जाएगा। मेरी माँ की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी वालदा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हम किस क्लब में बैठे होते। मेरी वालदा ने मुझे बचपन में रात को सोते हुए कोई डरावने किस्से नहीं सुनाए। रोज़ाना रात को सोते हुए कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात सुनाती थी। आज मेरी अम्मा और अब्बा इस दुनिया में नहीं है, मुझे उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मेरी मोबाइल में मेरी अम्मा और अब्बा का नंबर नहीं है। इस मामले में मैं ख़ुद को बदकिस्मत समझता हूँ, लेकिन अल्लाह ने इल्म दीन में से चंद बातें दी हैं। मैं यकीनन कहता हूँ उनको सवाब जा रहा होगा और उनकी कब्र ठंडी हो रही होगी। तो मेरे दोस्तों, आज औलाद को पढ़ाओ। कब तक रहोगे दुनिया में? कब तक दुनिया के मज़े लेंगे? कब तक दुनिया को कमा कर खाएंगे? अल्लाह से लिखवा के आए हैं इतना साल जिंदा रहना है? जी नहीं, हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, जस्ट फ्लाइट का टाइम है। वो कब है वो अल्लाह जानता है। किसी वक्त ही आए और फरिश्ता लेकर चला जाए, कोई नहीं पता। आज देखो 14 अप्रैल 2024 है। 14 अप्रैल 2124 का जब ज़माना आएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें कोई याद करने वाला भी बैठा हो। आपको लगता है? ये रिकॉर्डिंग है या आज़ान है? अच्छा रिकॉर्डिंग है, फिर ठीक है। तवज्जो, हमें तो हमारे घरों में वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने हमें नहीं देखा होगा, हमने उन्हें नहीं देखा होगा। अगर आप कहते हैं बात ठीक नहीं है तो तजर्बा करके देख लें। जिस बंदे ने अपने दादे को नहीं देखा, वो अपने दादे को कितना रोज़ाना सवाब पढ़ के भेजता है, उससे जाके पूछ लो। यार दादा तो चलो फिर भी करीब है, कोई परदादे की बात कर लो। अक्सर बंदों को तो परदादों के नाम ही नहीं आते। उन्हें कहो ना जुर्रत कर जरा दूसरे से तीसरे दादे का नाम बता दे, नाम ही नहीं। हालांकि उनको वफात हुए 100 साल ही नहीं हुए होंगे। आप मुझे बताएं, जब 100 साल में नक्शे बदल जाएं, शक्लें बदल जाएं, इमारात बदल जाएं, माहौल बदल जाए, हमारी बदमाशियां, हमारी गुस्से, हमारी अनाएं, हमारी लड़ाइयां कहाँ जाएंगे? क्यों ना हम नेकी का काम करें? क्यों ना हम दीन का काम करें? क्यों ना हम शरीयत का काम करें? क्यों ना हम इस्लाम का काम करें? मैं एक बात सुनाता हूँ आपको, बहुत बड़े आदमी की बात, बहुत बड़ा बंदा, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, 50 साल दारुल देवबंद के मोहतमिम रहे हैं। वो फरमाते हैं, मेरे वाले साहब के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे अब्बा हज़रत मौलाना अहमद नानोतवी रहमहुल्लाह ने बुलाया। उनके वालिद मौलाना अहमद नानोतवी थे, जो मौलाना कासिम नानोतवी के बेटे थे। कारी तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम नानोतवी के पोते हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नस्ल में से। वो कहते हैं कारी तैयब साहब को, मुझे मेरे अब्बा मौलाना अहमद ने बुलाया, और मौलाना अहमद ने वफ़ात से थोड़ा वक्त पहले बुलाया और मुझे अपने सामने बिठाया। कहते मैं जवान था, दुनिया घूम रहा था, उस वक़्त मेरे बड़े शागिर्द थे, मैं पढ़ा रहा था, हदीस पाक की तमाम किताबें पढ़ा चुके थे। वालिद ने बुलाया और सामने बिठाया और कहा, बेटा, ये लफ्ज़ कहते हुए वालिद रोने लगे। अगला जुमला उसके अब्बा से मुंह से अदा नहीं होता था। ये समझते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने अपने बाप का दिल दुखाया, गुनाह किया। अब्बा रो रहे हैं। कहते मैं आगे हुआ, मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे। कहा तेरी कोई गलती नहीं। उनने ऐसे चेहरे से इशारा किया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं। तो कहा फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहा कुछ टाइम रोते रहे। जब गिरिया की कैफियत रोने की ख़त्म हुई तो फिर सर उठाया कि बेटा, मैंने तुझे दुनिया पढ़ाई है, स्कूल भी पढ़ाया है, मदरसा भी पढ़ाया है, तू आलिम हाफिज भी है और दुनियावी दीनी तालीम से वाकिफ़ है। दुनिया तेरे लिए
صف بچھا کے ٹھہری ہوتی ہے، اللہ تجھے پوری دنیا گھمائے، تو خوش رہے، تیری نسل خوش رہے، لیکن جو میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے نا، حفظ کرایا، یہ تیرے لیے نہیں پڑھایا، یہ میں نے اپنے قیامت میں سر پہ تاج لینے کے لیے پڑھایا۔ حضور نے فرمایا نا، ماں باپ کے سر پہ تاج سجے گا، حافظ کا تو اپنا مقام ہوگا کہ قرآن حدیث باقی جو ساری پڑھی اللہ تجھے قبول کر، لیکن جو صرف قرآن ہے نا، وہ میں نے تجھے اپنے لیے پڑھایا تاکہ تیرا قرآن مضبوط رہے اور قیامت میں تیرے باپ کے سر پہ تاج ہو، تیری ماں کے سر پہ تاج سلطانی ہو۔ تو بیٹا قرآن کو مضبوط کرنا تاکہ تمہارے باپ کی قبر میں عزت ہو، آخرت میں عزت ہو۔ کہتے ہیں وہ دن اور یہ دن میں قرآن کا روزانہ 1 پارہ 3 پارے پڑھتا ہوں، اور پھر اگلا جملہ سنیں تو کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے اگلی بات بھی کی کہ بیٹا آج میں نے تمہیں اسپیشل کیوں بلایا؟ کہا ایک وجہ سے، کہا میرے ابا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تیرے دادے نے مجھے اس وقت اس طرح آخری عمر میں بلایا تھا اور مجھے کہا تھا احمد بیٹا تجھے سب کچھ پڑھایا ہے، وہ تیرے لیے قرآن قاسم نانوتوی نے تجھے اپنی بخشش کے لیے پڑھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو وفات کے وقت بوڑھے نہیں تھے، 45 سے 48 سال کے درمیان حضرت قاسم نانوتوی کی عمر تھی وفات کے وقت، یار 50 بھی پوری نہیں تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی عین جوانی میں گئے اور علوم کے اتنے مضبوط تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں منطق کی کتابیں پڑھاتا اس لیے تھا کہ اپنے استاد کی بات کو سمجھ سکوں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو فرمایا اب مجھ جیسے تم ایسے نہیں ہو کہ میں تمہاری باتوں کے لیے منطق پڑھاتا پھروں، اب میں صرف قرآن حدیث پڑھاؤں گا، پہلے ساتھ منطق استاد کی بات سمجھنے کے لیے پڑھاتا تھا۔ یہ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ تو کہا میرے ابا نے مجھے کہا کہ احمد بیٹا قرآن میری بخشش کے لیے پڑھوایا۔ تو میرے دوستو آج اپنی بخشش ہمیں چاہیے، میں پہلے خود کو مخاطب کروں بعد میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اپنی قبر میں بخشش چاہیے، آخرت میں چاہیے تو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا لو، اپنی اولاد کے ساتھ یہ طے کر لو کہ بیٹا پوری زندگی مجھے نہیں کرنا سلام نہ کرنا، کوئی میری عزت نہیں کرنی، تو جان تیرا خدا جانے، قرآن یاد کر لے تاکہ تیری وجہ سے تیری ماں بھی قبر میں پرسکون رہے، تیرا باپ بھی قبر میں پرسکون۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہی ہے۔ تو میرے دوستو ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، پڑھاؤ گے انشاءاللہ، جتنے دوست بیٹھے ہیں کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ ان حضرات نے کارگزاری یہ اچھا مطالبات پیش کیے ہیں، بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان فلسطینیوں کے لیے اعمال بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، یہ بہت چھوٹا درجہ ہے، یہ ہم عوام کا ہے۔ اللہ حکمرانوں کو غیرت کے ناخن عطا فرمائے۔ دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں، کوئی 57-56 ممالک ہیں مسلمان، یہ ایک گلاس فلسطینی بچے کو پانی کا نہیں پہنچا سکتے۔ رب نہیں پوچھے گا تم سے؟ اوے مفتی عبدالواحد قریشی سے تو اتنی پوچھو گے جتنی اس کی طاقت ہے، کسی اور سے اتنی ہوگی جتنی اس کی بس کی ہے۔ حکمران کے ہاتھ میں تو طاقت ہے، جرنیلوں کے ہاتھ میں تو طاقت ہے، یہ بڑوں کے ہاتھ میں تو پاور ہے۔ تم سے تمہارے بارے میں رب پوچھے گا، یاد رکھنا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک قتل ہوا تھا صنعاء میں، یہ کیپٹل آف دا یمن صنعاء میں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ 5 آدمیوں نے مل کے ایک کو قتل کے، فرمایا 5 کو بلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں حضرت عمر نے ان 5 کے قتل کا فتویٰ دیا، اور جب 5 قتل ہو رہے تھے تو کسی نے پوچھا امیر المؤمنین ایک کے بدلے میں 5؟ فرمایا لو ان اہل الصنعاء جمعوا فی قتل مسلم احد لقتلتهم جميعا۔ چھوٹا موٹا کام ہے، ایک مسلمان کے قتل میں یہ سارے صنعاء والے بھی جمع ہو جاتے تو عمر کی تلوار ان کی گردنیں اتار دیتے۔ آج وہاں کی شہادتیں 35,000 سے اوپر ہو چکی ہیں، 35,000، مذاق ہے؟ آج وہاں کا چھوٹا بچہ معصوم جو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا پیدا ہے، وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ میری اماں کون تھی، میرا ابا کون تھا، پتہ ہی نہیں۔ یہاں یہ حال ہے، اور کسی مسلم حکمرانوں میں کوئی کان تک جو بھی نہیں رینگ رہی،
سارے دعائیں کر رہے ہیں. بھائی حکمران بھی دعا کرے, عوام بھی دعا کرے تو پھر فائدہ اس حکمرانی کا. گربا میرو سگ وزیرو موش رادی وانکو ند ای چنی ارکان دولت ملک راں ویراں کو. یہ سادی شرازی میں پہلے بتا گئے. تو میرے دوستو, ہم اپنے معاملات کے پابند ہیں تو آج یہ طے کر لیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور غیرت بھی کھائیں گے. پتہ ہے غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ آپ پٹھان لوگوں کی غیرت پوری دنیا میں مشہور ہے. ایک غیرت ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ اسرائیلی مصنوعات کو نہیں خریدیں گے, اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. میرے دوستو, اپنے کچن کو جا کر دیکھو کہ ہمارے باورچی خانے میں کوئی کھانے پینے کی چیز, کوئی تیل کی چیز, کوئی آٹے کی چیز, کوئی اور مسالوں میں کوئی یونیلیور کی تو نہیں ہے, یو بنا ہوتا ہے اس پہ, اسرائیل کی تو نہیں ہے, قادیانیوں کی تو نہیں ہے. یہ دیکھ لیں. اپنے واش روم میں جائیں جہاں نہاتے ہیں, کوئی شیمپو ان کا تو نہیں ہے, کوئی صابن ان کا تو نہیں ہے. اپنی جیب کی تلاشی لیں, اپنے گھر کی تلاشی لیں. اپنے دودھ پیتے بچوں کو جو آپ دودھ پلاتے ہو وہ ڈبے ان کے تو نہیں ہیں. کیا نام ہے اس دودھ کے ڈبے کا جو, ہاں نیڈو, نیسلے کا اور بھی اب لیکٹوجین, رائٹ بیٹا, وہ ان کے تو نہیں ہیں. پر میری 10 دن سے 15 دن کی بچی ہے, ایک دن روتی رہی. میں نے کہا پاکستانی ڈھونڈ کے بازار سے لاؤں گا, نہیں لاؤں گا. میری بچی کا خون ان کے بچوں سے زیادہ ہے. ہم پاکستانی ڈھونڈ کے لائے, اس کا متبادل ہے. اب پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, وہ آپ کو مل جائے گا, آپ پوچھیں گے تو نیٹ پر بھی موجود ہے اس کا متبادل. جی جزاک اللہ, وہ بنائی ہوئی ہیں تو ان کو دیں حضرات کو. نہیں لیں گے ہم اسرائیلی مصنوعات. میں سعودیہ میں گیا ہوں, میرے سعودیہ کے وہاں کے دوست ہمزیات پیتے لاتے تھے مجھے. میں نے وہاں چیک کیا تو ہمزیات مرنڈا کی ہے, اور مرنڈا اسرائیلی کمپنی ہے. میں نے کہا تم پیپسی کے رنگ کو کالا سمجھ کے ہمزیات پیلی والی ہمیں پلاتے ہو, یہ بھی اسرائیلی ہے. آدھے مجھے کہنے لگے مولانا یہ تو سعودیہ کی ہے, یہ اور کہیں نہیں ہوتی. میں نے کہا اسرائیل نے بنائی صرف خلیجی ممالک کے لیے, گوگل کر کے سرچ کر لو. جب انہوں نے گوگل کے مجھے کہتے ہو واقعی ہم کعبے میں بیٹھ کے اسرائیلی مصنوعات لے رہے ہیں. میں البیک وہاں کھانے کو بڑا پسند کرتا تھا سعودیہ میں, اب نہیں کرتا. کیوں؟ انہوں نے طے کیا ہوا ہے جو بھی البیک 17 ریال کا ان سے خریدے گا وہ اس میں پیپسی کی بوتل دیں گے. کیوں بھائی؟ ہم گناہگار ضرور ہیں اور اتنے بے ایمان بھی نہیں ہیں کہ اپنے پیسوں سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کرتے پھریں. میں نے کہا میں نہیں لوں گا جب تک یہ. ہم نے ان سے جا کے پوچھا, اس نے کہا یہ ضرور ملے گی. میں نے کہا بھائی اپنا پاس رکھ لیں. آرڈر دے کر کینسل کرایا تاکہ ہمارا احتجاج ان تک پہنچے. میرے دوستو, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو, خدا کے لیے غیرت مند ہو کے بائیکاٹ کرو. اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نے بڑی اچھا کام کیا ہے کہ درس قرآن کے لیے مساجد کا اہتمام بھی ہے, ختم نبوت کا لٹریچر بھی یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ کام ہے, ماہانہ ختم نبوت کے درس بھی ہیں, مقامی اعمال کے حضرات یہ جڑے ہوئے ہیں, مسنون اور کثرت سے لوگ دینی معاملات کی طرف متوجہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ہے, اللہ ان کا بھلا فرمائے, تعلیم بالغان کا بھی آپ ساتھ عطا فرمائیں. لیکن اصل بات وہ اسرائیلی ہے. میں پرسوں تو نہیں, عید سے ایک رات پہلے کی بات ہے, میں سعودیہ سے آ رہا تھا تو اسلام آباد ایئرپورٹ اترا. بالکل ایئرپورٹ سے جب باہر آیا تو ایک وقت کے لیے اب وہاں رکے, کیا نام ہوتا ہے اس کا, قیامت عام پہ. تو اس دکاندار کے پاس میں گیا اور میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی مسلمانوں کی مصنوعات نہیں ہے؟ میں نے ویسے ہی کہا, میں لینی وینی کچھ بھی نہیں تھی. میں نے کہا ایک دفعہ احتجاج تو ریکارڈ کراؤں, اللہ کے 2 فرشتے میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, یہ تو قیامت پہ گواہی دے کہ جتنی طاقت تھی اتنا بولا تھا. تو وہ مسلمان ہے, چہرہ مسلمانوں والا, شکل مسلمانوں والی, سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب لمبی بات ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی لمبی بات ہے جو ہمیں نہیں پتہ. میں نے کہا بھائی مجھے سنا دیں, یا آپ مصروف ہے تو میں رک جاتا ہوں, فارغ ہو جائیں پھر مجھے سنا دیں. کہتے نہیں کمپلیکیٹڈ ہے, کوئی ادھر ادھر. میں نے کہا مجھے سنا دیں, کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت سی چیزیں اسرائیلی مصنوعات ہم استعمال کرتے ہیں, کیا کیا چھوڑیں گے؟ میں نے اسے کہا اوہ ہو, اب میں اندر سے روئے جا رہا ہوں کہ یار غیرت ہی ختم ہو گئی ہے. مجھے غصہ آیا نا تو میں نے اسے یوں کہا, میں نے کہا بسم اللہ, جرت کر, یہ میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں, 24 گھنٹے میں ایک چیز بتا دے جو ہم اسرائیلی مصنوعات استعمال کرتے, میں اسے ابھی کی ابھی اپنی زندگی سے نکال دوں گا. بسم اللہ کر. میری تو 24 گھنٹے اس پر سامنے تھے. وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم مغرب کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو مغرب اسرائیلی نہیں ہے.
بہت سی چیزیں اب ایسے گنوانے لگا نا، میں نے کہا 1 منٹ، وہ اصل میں شیمپو ہیڈ اینڈ شولڈر سے شروع ہوا. میں نے کہا 1 منٹ، اسرائیل مغرب میں ہے؟ اس نے مغرب ہی کہا نا، تو مجھے دیکھنے لگا مغرب نہیں ہے. میں نے کہا تیرا یہ مطالعہ کک ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کی ڈائریکشن کہاں ہے، مغرب ہے یا مشرق ہے، اور تو مجھے بیٹھ کے ترغیب دے رہا ہے اسرائیلی مصنوعات خیر استعمال کرتے رہو، یہ تیرا علم ہے؟ یوں میں نے جھنجھوڑا نا، پھر اس کو غیرت آئی بھی یار میں چبل تو مار بیٹھا ہوں، اب غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے. تو انسان ہے، پھر غیرت آتی ہے. تو کہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی عقل ہے نا، اے کاش جتنا تو بولتا ہے نا اتنا کفر کے خلاف کام کرتا. یہ اللہ کے 2 فرشتے تیرے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں بات ہوئی، کہتے کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمارا افسر دیکھ رہا ہوگا. میں نے کہا افسر CCTV فوٹیج میں دیکھے، ڈر ہے جو اللہ کے 2 CCTV فوٹیج میں یہ فرشتے بیٹھے ہیں، تمہیں اس پہ ڈر نہیں ہے؟ پھر میں نے اسے جھنجھوڑا. بہرحال ایک اس وقت جذبات ہوتے ہیں، میں کہہ بیٹھا تھا، میں کیا آپ کو سناؤں. شکر ہے اللہ نے اس کو حیا عطا فرمائی، وہ بندہ وہاں رویا، اس نے معافی مانگی. میں نے کہا بھائی میں آپ کا مخالف اور دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے درد دل کے طور پہ کہتا ہوں. تو آپ بھی ایسا کریں، اور جو دکاندار اسرائیلی مصنوعات رکھے اسے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا نا تو پھر لڑائی بھڑائی نہ کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں. میں اپنی ذمہ داری پر اس کام کی اجازت دے رہا ہوں. جو بندہ اسرائیلی مصنوعات سمجھانے کے باوجود بھی خریدنا نہ چھوڑے، سمجھانے کے باوجود بھی بیچنا نہ چھوڑے، آپ اس دکاندار کے پاس جائیں اور یوں اسے لعنت کے بجے سامنے رکھیں، کہے لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، تو شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر آپ چلے جائیں. اس کے اوپر تو کوئی پرچہ نہیں ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی حکومتی قانون حرکت میں نہیں آتا. ہم اتنا کہیں گے لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اس کام پہ، لاکھ لعنت ہے بے حیا بے شرم. اس کہنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں غیرت ہوگی تو وہ چپ ہو جائے گا. سمجھانے کے باوجود بھی تم پیچھے نہیں ہوتے، بتانے کے باوجود بھی تم پیچھے نہیں ہوتے. ہم بائیکاٹ کے بعد اگلا مشن یہ چلائیں گے کہ ہم اس دکاندار سے چیزیں خریدنے کا بائیکاٹ کا اعلان کریں گے کہ تجھ سے حلال چیز بھی نہیں لیں گے جب تک تو یہ بے ایمان چیزیں نہیں چھوڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. جتنے بیٹھے ہیں آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے، اس کے لیے آگے بات کرو گے، دکانداروں تک پیغام پہنچاؤ گے، خریداروں تک بتاؤ گے، ساتھیوں تک اعلان کرو گے، اس کے اوپر مضبوط رہو گے، گھروں میں بھی آ کر یہ بات پھیلاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.